بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حکایات رومی میں سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ایک حکایت درج ہے۔ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کے حال احوال سے باخبر رہنے اور مصیبت زدہ لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کرنے کی خاطر اکثر اوقات رات کو بیس بدل کر پایا تخت کے گلی کوچوں میں گشت کیا کرتا تھا۔ ایک رات حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کی غرض سے بادشاہ سلامت بیس بدل کر اپنے محل سے نکلے۔ دوران گشت پھرتے پھراتے اتفاق سے ان کا ایک ویرانے سے یعنی ویران جگہ سے گزر ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں چند آدمی بیٹھے باہم آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھا اور سلام دعا کے بعد ان سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور رات کے وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولے کہ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ بیس بدلے بادشاہ نے میٹھے لہجے اور متاثر کن انداز سے ان سے کہا کہ اگر وہ پہلے اپنا تعارف کرائیں تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ کبھی وہ ان کی مدد کرے گا اور ان کے کام آئے گا۔ بھلے ہی چور تھے پر بندے صاف گو تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم چور ہیں اور کسی اہم جگہ واردات کرنے سے متعلق حکمت عملی طے کر رہے ہیں۔ چلو اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا یارو یہ سمجھ لو میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ سب بے حد مسرور ہوئے اور دل و جان سے اپنے نئے ساتھی کو اپنی گینگ میں خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد ایک ہی نشست میں بادشاہ ان میں گل مل گیا اور پھر سب اپنے اپنے خاص ہنر یا کمال کے بارے میں بتانے لگے۔ ان میں سے سب سے پہلے نے کہا دوستو میرے کان خدا کی قدرت کا عجب شاہکار ہیں۔ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور یقین نہیں کریں گے، مگر سچ یہ ہے کہ مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتا کسی جگہ بھونکتا ہے تو اس کی آواز سن کر میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے چور کی اس خوبی کے بارے سننا تھا کہ سبھی چور اس باکمال وصف پر اشش کر اٹھے اور بیک زبان پکارے کہ یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرے چور کی باری تھی کہ وہ اپنی کسی خصوصی مہارت کا ذکر کرے۔ وہ کہنے لگا اے مال و زر کے پجاریوں، بے شک ہمارے پہلے دوست کی خوبی کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کے کان بے مثال ہیں تو میری آنکھیں بھی بے نظیر ہیں۔ میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کسی واردات کے دوران خواہ کتنا ہی گپ اندھیرا کیوں نہ ہو، اگر میں کسی شخص کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو دن کی روشنی میں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی آدمی ہے جسے میں نے رات تاریکی میں دیکھا تھا۔ اب باری تھی تیسرے چور کی۔ وہ کچھ یوں گویا ہوا یعنی بولا میرے بیلیو مجھ میں اس جیسی خوبی تو نہیں جیسی میرے دوستوں نے بتائی ہیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار توڑ کر سوراخ کر سکتا ہوں، اس میں نقب لگا سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا میرے یارو مجھ میں اور کوئی خوبی ہو نہ ہو مگر ایک خوبی ضرور موجود ہے، اور وہ یہ کہ میں سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے یا کس دیوار کے پیچھے تجوری میں موجود ہے۔ اپنے پہلے چار ساتھیوں کے کمالات ملاحظہ کرنے کے بعد پانچواں لٹیرا یوں بولا دوستو میرے ہاتھ اور پنجے میں ایسی مہارت اور شکتی ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ پر نہایت کامیابی سے کمند پھینک سکتا ہوں۔ یعنی وہ جو رسی ہے جس کے اوپر ایک وہ گول سا دائرہ سا بنایا ہوتا ہے گرہ لگا کر، تو وہ جب میں اوپر پھینکتا ہوں تو کسی نہ کسی جگہ سے اٹکا سکتا ہوں اور اس رسی کی مدد سے مگر یعنی اوپر پہنچا جا سکتا ہے۔ جب
पांचों के पांच और अपनी अपनी महारत का जिक्र कर चुके तो अब बारी थी नए साथी यानी बेस बदले हुए बादशाह सुल्तान महमूद गजनी की। उन्होंने सोच में गुम सुल्तान की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई, अब तू भी तो बता, तुझ में क्या कमाल है। इस पर सुल्तान ने जवाब दिया, भाइयों, मेरा क्या पूछते हो, अल्लाह की मेहरबानी से मेरी दाढ़ी में एक ख़ास वसफ़ है, यानी एक ख़ास खूबी है। ये कैद से आज़ादी दिला सकती है। सजाए मौत के कैदी जो फांसी के फंदे पर झूल जाने को तैयार खड़े हों, अगर ऐन उस वक्त में दाएं बाएं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो कत्ल के सजावार कैदियों को रहाई मिल जाती है। अपने नए साथी की इस ज़बरदस्त लियाकत का सुनना था कि अकल के अंधे वो सब चोर अश अश कर उठे और बेयक ज़ुबान पुकारे, तेरा कमाल तो सबसे बढ़िया और आला है। आज से तू हमारा सरदार और हम तेरे चेले, अब हमें किसी परेशानी का खौफ नहीं। इसके बाद उस रात की चोरी का प्रोग्राम तय किया गया। सब ने अपनी अपनी राय दी कि नकब कहाँ पर लगाई जाए, यानी चोरी कहाँ पर की जाए। नए साथी ने तजवीज़ पेश की कि क्यों ना कोई बड़ी वारदात डाली जाए। सुना है बादशाह के दरबार में बड़ा माल है, शाही खजाना भरा पड़ा है। बादशाह और उसके मुहाफ़िज़ अब तक घोड़े बेचकर सो गए होंगे, क्यों ना आज बादशाह के महल का सफाया कर दिया जाए। सब ने अपने नए आका की बात से इत्तफाक कर लिया और यूं वो सब शाही महल की जानब चल पड़े। जब महल के करीब पहुंच रहे थे तो उन सब को मशकूक जानकर एक कुत्ता उन पर भौंकने लगा। वो चोर जो कुत्तों की बोली समझने का दावेदार था, कुत्ते की आवाज़ सुनकर परेशान हो गया और हरासा होकर दबी ज़ुबान में बोला, ये क्या गज़ब हो गया। दूसरों ने उससे कुत्ते की बोली बारे पूछा तो वो कहने लगा, ये कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे दाएं बाएं ही मौजूद है। ये सुनकर दूसरे चोर हंस पड़े और बोले, अबे तुझे क्या हो गया है, तू तो निरा बुद्धू निकला है। बादशाह का यहाँ क्या काम। वो इस वक्त महल में अपने आरामदेह नरम गरम बिस्तर पर पड़ा खराटे ले रहा होगा। नाज़रीन इकराम, रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। हर तरफ अंधेरा था। चलते चलाते बादशाह का महल अब करीब आ चुका था। महल की अकबी जानब से यानी पिछली जानब से कमंद फेंकने वाले ने महल की छत पर कमंद फेंकी। फिर कमंद से बंधी रस्सी की मदद से सब चोर आहिस्ता आहिस्ता महल की छत पर जा चढ़े और फिर महल में जा उतरे। सूंघ कर मालो दौलत का पता बताने वाले ने ख़जाने की मौजूदगी और मतलूबा जगह की निशानदेही की। इसके बाद नकबजान के फ़न की आजमाइश का वक़्त था। उसने नहायत महारत के साथ नकब लगाई, यानी दीवार में सुराख करके अपने साथियों को उस कमरे में ले गया जहां शाही ख़जाना मौजूद था। सोना, चांदी, अशरफियाँ, हीरे जवाहरात, जिस कदर मुमकिन था सब ने मिलकर ख़जाने का सफाया किया और चलते बने और बिल आखिर दोबारा वीराने में पहुंच गए और माल की तकसीम पर तबादला ख्याल करने लगे। उनके नए सरदार ने तजवीज़ पेश की कि चूँकि चोरी की वारदात खुद बादशाह के दरबार में हुई है, इसलिए सुबह होते ही हर तरफ अफरा तफरी और कहराम मचा हुआ होगा। बादशाह के हरकारे और करिंदे चोरी का खोज निकालने के लिए जगह जगह छापे मार रहे होंगे। क्यों ना इस सारे माल को एक जगह गड़ा निकाल कर दफन कर दें और महीना 10 दिन बाद जब बात आई गई हो जाएगी तो हम सब माल आपस में आराम से बांट लेंगे। सभी चोरों ने अपने सरदार की जहानत और दूर अंदेशी की दाद दी और ख़जाना एक महफूज जगह पर दफन करके वापस अपनी कमीगाह में आ गए। सुबह होने वाली थी। सरदार ने अपने साथियों से ये कहकर इजाज़त ली कि वो एक ज़रूरी काम निपटाकर कल शाम तक उनके पास वापस आ जाएगा। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को चोरों के ठिकाने का पता बताकर
ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی آنن فانن جائے مطلوبہ پر پہنچ گئے اور لٹیروں کی ساری گینگ کو گرفتار کر لیا۔ محمود غزنوی جیسے عظیم اور ہیبت ناک سلطان کا رعب و دبدبہ تو دور دور دوسرے ممالک تک پھیلا ہوا تھا۔ ان معمولی چوروں کی تو کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ سب چوروں کو پابندے سلاسل ہتھ کڑیاں پہنا کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ شاہی جلاد ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ان کے سر تن سے جدا کرنے کو تیار کھڑا تھا۔ موت کی دہشت سے ان کے چہرے زرد اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور ان کے جسموں پر لرزہ طاری تھا۔ عین اس وقت بادشاہ دربار میں موجود کسی عام شخص کے حلیے میں ان کے سامنے آیا۔ ان میں سے وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن کی روشنی میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی نظر سلطان کے چہرے پر پڑی۔ پہلے تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا، ساتھیو، اگرچہ موت سر پر منڈلا رہی ہے مگر مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی ہے۔ میرا علم کہتا ہے کہ چوری کی واردات والی رات یہی ہمارا سردار تھا۔ انہوں نے کہا، تو پھر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا اس سے بہتر وقت کون سا ہوگا؟ تب کرو گے جب جلاد ہم سب کو قتل کر دے گا۔ تب اس چور نے نہایت ادب سے عرض کی، حضور، ہم سب نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر دکھایا، لیکن افسوس ہمارے ہاتھ اور پاؤں بند گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اے ہمارے رات کے ساتھی، وقت آ گیا ہے کہ اب آپ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں، اپنی داڑھی ہلائیں، اس سے پہلے کہ شاہی جلاد ہم سب کا کام تمام کر دے۔ سلطان محمود چور کی باتیں سن کر مسکرا دیے اور اپنا وعدہ نبھانے پر تیار ہو گئے، اس شرط پر کہ وہ آئندہ اس فعل سے توبہ کر لیں۔ اور یوں بادشاہ نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا کہ ان سب کو رہا کر دیا جائے۔